پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا جو کلاس ہے 7th اسٹینڈرڈ کی ہسٹری بک سے ہے. ٹاپک ہے 18th سینچری پولیٹیکل فارمیشن. آپ اپنی موبائل کے اسکرین پہ تھوڑا دھیان رکھیے. یہاں پر لکھا ہے مینی نیو پولیٹیکل گروپس ایمرجڈ ان دا سب کانٹیننٹ ڈیورنگ دا فرسٹ ہاف آف دا 18th سینچری. 18th سینچری کا جو فرسٹ ہاف تھا وہاں اس ہاف میں جو سب کانٹیننٹس ہے پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، اس میں کیا ہے بہت سارے جو پولیٹیکل گروپس ایمرج ہوئے ہیں. وین اورنگزیب ڈائٹ، جب اورنگزیب وفات پا گئی، دا تھرڈ بیٹل آف پانی پت ان 1761، جو تیسری لڑائی جو پانی پت کی 1761 عیسوی میں ہوئی ہے. دا کرائسس آف دا امپائر اینڈ دا لیٹر مغلس. امپائر جو یہاں کے حکمران تھے اس میں کون سے جو کرائسس تھے، اور اس کے بعد جو لیٹر مغلس آئے. The Mughal Empire started facing a variety of crises towards the closing years of the 17th century caused by a number of factors. مغل امپائر جو ہے انہوں نے بہت سارے جو معاملات ہیں، کرائسس ہے، ان کا جو ہے سامنا کیا. تو یہ تقریباً کلوزنگ ایئرس آف دا 17th سینچری، جب 17th سینچری ختم ہونے کو نزدیک تھی تو اسی دوران یہ ہوا. کازڈ بائی نمبر آف فیکٹرز، بہت سارے جو وجوہات ہیں اس کے لیے. ایمپرر اورنگزیب decreased the military and financial resources of his empire. جو اورنگزیب تھا اس نے ڈکریز کیا اپنے ملٹری پاور، فائنانشیل ریسورسز جو اس کی جو سلطنت میں تھے. بائی فائٹنگ اے لانگ وار ان دکن، کس طرح سے جو دکن میں اس نے بہت بڑی ایک جنگ لڑی ہے. انڈر ہز سکسیسرس دا ایفیشنسی اور اسٹرنگتھ آف دا امپیرل ایڈمنسٹریشن بروک ڈاؤن. اس کے جو سکسیسرز تھے ان کی ایفیشنسی سے اور ان کے جو طاقت سے جو امپیرل ایڈمنسٹریشن بروک ڈاؤن ہوئی ہے. نوبلز اپوائنٹڈ ایز گورنرس، جو نوبلز وہاں پہ تھے ان کو گورنر بنا دیا گیا، جن کو ہم صوبیدارز بھی کہتے ہیں. آفن کنٹرولڈ دا آفیسز آف ریونیو اینڈ ملٹری ایڈمنسٹریشن، جس طرح سے انہوں نے کنٹرول جو کیا آفیسز آف ریونیو ایڈمنسٹریشن، ملٹری ایڈمنسٹریشن، جس کو ہم دیوانی اینڈ کہتے ہیں. پیزنٹ اینڈ زمینداری ریبیلنز ان مینی پارٹس آف ناردرن اینڈ ویسٹرن انڈیا ایڈڈ ٹو دیز پرابلمز. جو پیزنٹ تھے اور جو زمیندار تھے، زمینداری ریبیلنز جو تھے، انہوں نے بہت سارے جو حصے ہیں ناردرن اینڈ ویسٹرن انڈیا کے، اس میں جو ہے ایڈڈ ٹو دیز پرابلمز، یہ پرابلم ان میں بھی ہوئی ہے. دیز ریوولٹس وائر کازڈ بائی دا پریشر آف رائزنگ ٹیکسز. یہ ریوولٹ، یہ جو انقلاب آئے ہیں، یہ کس طرح سے آئے ہیں؟ وائر کازڈ بائی دا پریشر آف رائزنگ ٹیکسز، جس سے جو یہ ٹیکس جو ہے یہ جب رائز ہوا، یہ جب ہائی ہوا ہے تو اس سے یہ جو ریوولٹ کاز ہوا ہے. مغل اتھارٹی ہیڈ بین چیلنجڈ بائی ریبلز گروپس ان دا پاسٹ ایز ویل. جو مغل اتھارٹیز جنہوں نے ٹیکس کو بہت چڑھایا ہے، تو ان کو پھر چیلنج ریبلز گروپ سے آیا ہے ان دا پاسٹ ایز ویل، پرانے زمانے میں. دا مغل امپرر آفٹر اورنگزیب وائر انیبل ٹو اسٹاپ دا گریجول شفٹنگ آف پولیٹیکل. جو مغل امپرر تھے اورنگزیب کے بعد، انہوں نے وہ انیبل ٹو اسٹاپ دا گریجول شفٹنگ آف پولیٹیکل، وہ اس میں ناکام رہے کہ ان نے جو شفٹنگ آف پولیٹیکل ہے اس میں وہ ناکام رہے. اینڈ اکنامک اتھارٹیز انٹو دا ہینڈس آف پروونشنل گورنرس. جو یہ اقتصادیات معاملات جو اتھارٹی تھے، یہ کن کے ہاتھوں میں تھے؟ پروونشنل گورنرس کے. لوکل چیفٹینز اینڈ ادر گروپس، جو لوکل وہاں پہ ذمہ دار تھے، جو باقی گروپس تھے، ان میں ہی یہ جو اتھارٹیز رہی ہے. اسی کے حوالے سے ہوم اسائنمنٹ یہاں پہ ہے. کوشچن نمبر 1 ہے وین واز دا بیٹل آف پانی پت فاٹ. بیٹل آف پانی پت کی تیسری جو لڑائی ہے وہ کب لڑی گئی؟ آنسر ہے دا بیٹل آف پانی پت was fought in the year 1761. How were the military and financial resources of Aurangzeb decreased? Emperor Aurangzeb decreased the military and financial resources of his empire by fighting a long war in the Deccan. What was the third question? What was the cause of revolt by peasants and zamindars? Peasants and zamindars revolted because of the high amount of tax they have to pay. Thank you.